اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد والقاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات مومنین کرام، سورہ مبارکہ رحمان کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ ارشاد پروردگار مرج البحرین یلتقیان، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے دو بحر جاری فرمائے ہیں، دو بحر خلق فرمائے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دو دریاؤں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک حجاب ہے، جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے پر زیادتی اور سرکشی نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ چھٹے امام نے فرمایا جب تم اس آیت کی تلاوت کرو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس آیت کے بعد پھر کہو میرا اللہ میں تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتا ہوں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر ان دو دریاؤں کے ملاپ کے نتیجے میں ان سے لؤلؤ موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مومنین کرام، جب ان آیات کی تفسیر کا مطالعہ فرمائیں تو مرج البحرین، وہ جو دو دریا آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ایک دریائے عصمت و طہارت جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا، اور دوسرا بحر امامت و ولایت آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔
معصوم نے فرمایا ان دو دریاؤں سے مراد یہ ہے، اور ان کے درمیان جو برزخ ہے وہ سرکار دو عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک۔ صلوات پڑھیے سارے۔ جن کی وجہ سے کوئی کسی دوسرے پر سرکشی نہیں کرتا۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لولو سے مراد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام۔ میرے ان آیات کی تلاوت سے آپ متوجہ تو ہو ہی گئے ہوں گے کہ آج کی اس مجلس میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا اور آقا امیر المومنین علیہ السلام کی شادی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، شادی اسلام کی تعلیمات میں سے بڑی ایک اہم تعلیم ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ دین اسلام نے انسان کی جنسی خواہشات کی تکمیل پر کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک جائز راستہ بتایا ہے جسے نکاح کہتے ہیں، اور اسلام شادی کو نکاح کو عبادت کا درجہ قرار دیتا ہے۔ مسیحیت کے عقیدے کے برخلاف، مسیحی عقیدے میں بیوی بچوں کو روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن دین اسلام انسان کی معنوی روحانی ترقی کا بیوی بچوں کو ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے انحراف کرے، منہ پھیرے۔ انحراف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کو چھوڑ کر اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میں اس کا نبی نہیں، وہ میرا امتی نہیں۔ اسلام شادی کو عبادت کا درجہ دیتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تزوج فقد احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جو شادی کر لیتا ہے وہ آدھا اپنا دین محفوظ کر لیتا ہے، باقی آدھے دین کی حفاظت کے لیے وہ تقوی الہی کو اختیار کرے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا من تزوج فقد احرز ثلث دینہ، جو شادی کر لیتا ہے وہ اپنا 2/3 دین محفوظ کر لیتا ہے، 1/3 دین کی حفاظت کے لیے وہ تقوی الہی کو اختیار کرے۔ مومنین کرام، جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی نو سال مکمل ہو گئی عمر مبارک، اور 10واں سال تھا بی بی پاک صلوات اللہ علیہا کی زندگی کا مدینہ منورہ میں، تو خواستگاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ لوگ رشتہ مانگنے آئے اور بہت سارے صحابہ کرام نے رشتہ مانگا بی بی پاک کا۔ روایات کہتی ہیں حضرت ابوبکر نے بھی مانگا، حضرت عمر نے بھی مانگا، عبد الرحمن بن عوف نے بھی مانگا، اور جب بھی سیدہ طاہرہ کی خواستگاری کے لیے کوئی آتا تھا تو نبی کریم فرماتے تھے امرها الی ربها، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، فاطمہ کا عقد وہیں ہوگا جہاں خدا چاہے گا۔ عبد الرحمن بن عوف آیا، عرض کرتا یا رسول اللہ، میں تاریخ عرب کا کثیر ترین حق مہر دینے کو تیار ہوں، آپ اپنی لخت جگر کا عقد مجھ سے کر دیں۔
کتنا حق مہر؟ 100 اونٹ، 100 اونٹ، اور وہ خالی نہیں، مصر کے قیمتی ریشمی کپڑوں سے لدا ہوا، اور 10,000 دینار۔ یہ بہت بڑی رقم تھی اس زمانے کی، بہت بڑی رقم تھی۔ یا رسول اللہ میں اتنا حق مہر دینے کو تیار ہوں، آپ اپنی لخت جگر کا عقد مجھ سے کر دیں۔ جب مال دنیا کی پیشکش کی، سید الانبیاء کے چہرے پہ غضب کے آثار پیدا ہوئے۔ آقا کے سامنے خاک اور چھوٹی وہ کنکریاں پڑی تھیں، ایک مٹھی اٹھا کے ابن عوف کے منہ پہ ماری، اور سرکار نے فرمایا تو مجھے دنیا دار سمجھتا ہے، امرھا الی ربھا، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، جہاں خدا چاہے گا میری بیٹی کا وہیں عقد ہوگا۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ اپنی لخت جگر کا عقد کریں گے تو مولا علی علیہ السلام سے کریں گے اور کسی سے نہیں کریں گے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب خواستگاری کے لیے چلے، سرکار حضرت ام المومنین جناب ام سلمہ کے پاس تھے، دق الباب کیا۔ جناب ام سلمہ نے آواز دے کے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ام سلمہ دروازے پر وہ آیا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ میرا بھائی علی آیا۔ اللہ جانتا ہے یہ روایت کہ لفظ نے اتنی تیزی سے جناب فاطمہ جناب ام سلمہ چلیں دروازے کی طرف کہ قریب تھا کہ گر پڑیں۔ جناب ام سلمہ نے دروازہ کھولا، مولا امیر المومنین صحن خانہ میں تشریف لائے، بارگاہ رسالت میں سلام کیا، عرض ادب کیا، اور رسول اللہ کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ شرم و حیا سے سر جھکا دیا۔ سرکار نے فرمایا یا علی ما حاجتوں کا، یا علی اپنی حاجت بیان کرو، کیوں آئے ہو؟ شرم و حیا کی وجہ سے مدعا زبان پر نہیں آتا۔ رسول اللہ نے ہمت بندھائی اور سرکار نے فرمایا یا علی تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ میری تربیت آپ نے فرمائی، میری پرورش آپ نے کی، آپ نے مجھے پالا، آپ نے مجھے پروان چڑھایا، آپ نے مجھے جوان کیا، یا رسول اللہ اب میرا گھر آباد کرنے کی بھی فکر کریں۔ یقین فرمائیے گویا سید الانبیاء انتظار میں تھے کہ علی لب کھولیں، علی اپنا مدعا بیان کریں۔ جناب ام سلمہ فرماتی مولا علی علیہ السلام کا یہ اظہار کرنا تھا یتحلل وجہہ فرحا وسرورا۔ بی بی کہتی میں نے دیکھا پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھا اور پیغمبر کے چہرے پہ رونق آ گئی، پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ یا رسول اللہ میرا گھر آباد کرنے کی فکر کریں۔ مومنین جناب امیر کا اظہار کرنا تھا، سید الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا یا علی گھر سے تو چلا ہے، عرش سے جبرائیل چلا ہے۔ یا علی تیرے آنے سے پہلے جبرائیل رب کی طرف سے میرے پاس یہ پیغام لا چکا ہے۔ یا رسول اللہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں نے عرش پر نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، اب زمین پہ زہرا کا عقد علی سے پڑھ دو۔ مہربانی بھائی آپ کی، میں تو سمجھا یہاں رواج ہی نہیں ہے نعرے کا، ہاں جی خطیب کے ساتھ بولنے کا یار سسٹم نہیں۔ چلو بات سنیں، ہاں جبرائیل رب کی طرف سے یہ پیغام لا چکا ہے کہ میں نے عرش پر نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، اب زمین پہ زہرا کا عقد علی سے پڑھ دیں۔ آپ جانتے ہیں نا ہمارے ہاں جو میں نے بعض جگہ دیکھا ہے یہ جو دعوت نامے شادی کارڈ جو چھپتے ہیں، پہلے کسی زمانے میں اردو میں چھپتے تھے، اب چونکہ سارا معاشرہ بہت پڑھ لکھ گیا ہے اب انگریزی میں چھپتے ہیں۔ تو اس پہ نا ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں، ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں رائج بھی ہے
کہتے ہیں کہ جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں۔ دوستو نہ یہ آیت ہے، نہ یہ روایت ہے، نہ حدیث ہے، یہ ہمارا ہی اپنا بنایا ہوا ایک جملہ ہے، اور حقیقت کوئی نہیں اس جملے کی، اس بات کی حقیقت کوئی نہیں جوڑے عرشوں پر بنتے، سارے ادھر ہی بنتے ہیں۔ اور دلیل میری یہ ہے کہ اگر سارے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں تو پھر طلاقیں کیوں ہو جاتی، پھر گھر برباد کیوں ہو جاتے ہیں؟ جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے؟ اس کا معنی یہ توڑتے بھی ہم ہیں اور جوڑتے بھی اللہ کی کائنات میں صرف ایک جوڑا علی و بطول کا جو عرش پر بنا ہے، جس کی تفصیلات اللہ علماء تشریف فرمائے، زودی صاحب تشریف فرمائیں، عرش پر عقد ہوا ہے، رحیل فرشتے نے خطبہ نکاح پڑھا ہے جی، اور وہاں نور کا عقد نور سے، اور فرمایا کہ زمین پہ سیدہ کا عقد علی سے پڑھ دیں۔ سرکار نے فرمایا یا علی میری بیٹی کو حق مہر میں دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ جناب امیر نے عرض کی یا رسول اللہ میری کل کائنات سے واقف ہیں، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، ایک ناکہ ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک گھوڑا ہے، پانچویں چیز کا ذکر مجھے نہیں ملا۔ یا رسول اللہ یہ میری کل کائنات ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا یا علی تو مرد میدان ہے، مجاہد اسلام ہے، تلوار تیری ضرورت ہے، اس تلوار کے ذریعے راہ خدا میں جہاد کرنا اور دشمنان خدا کے سر کاٹنا۔ یا علی اور معاش کے لیے کھجوروں کو پانی دیتے تھے نخلستان میں، اس کے لیے آب کشی کے لیے ناکہ، یہ بھی آپ کی ضرورت ہے، گھوڑا آپ کی ضرورت ہے۔ یا علی آپ جیسے بہادر کے لیے زرہ ضروری نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ وہ آقا امیر المومنین علیہ السلام کی جو زرہ تھی وہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا حق مہر قرار پائی۔ اچھا اس زرہ کی بھی حقیقت سن لیں، آج کل تو حالات ہی بدل گئے، آج کل تو صرف عجائب گھر میں میوزیم میں ہی زرہ دیکھی جا سکتی، وہ لوہے کی جالی کا یا اس طرح کا ایک کرتا ٹائپ ہوتا تھا، اوپر پہن لیتے تھے، اس کی آستینیں بھی ہوتی تھیں۔ میں روایت کا ذمہ دار ہوں، آقا امیر المومنین کی جو زرہ تھی وہ صرف اگلی جانب سے وہ ایک جالی کا کرتا تھا اور پچھلی جانب سے اس کو رسی سے باندھا جاتا تھا، پچھلی جانب سے وہ چیز نہیں تھی، صرف ایک طرف سے۔ کسی نے پوچھا یا امیر المومنین آپ کی زرہ بھی ایک طرف سے ہے، صرف اگلی جانب سے، اور پچھلی جانب سے اس کو رسی سے باندھا جاتا ہے، تو زرہ تو دونوں طرف سے ہوتی۔ فرمایا پچھلی جانب سے زرہ اس کے لیے ضروری ہے جس نے میدان سے بھاگنا ہو، اور جس نے فرار نہ کرنا ہو اس کے لیے پچھلی جانب سے زرہ ضروری۔ یہ نہج البلاغہ میں جملہ ہے مولا میر کا، فرماتے ہیں واللہ لو تظاہرت العرب علی قتال ما ولیت عنہ دبری، خدا کی قسم پورا جزیرہ عرب پشت سے پشت ملا کے علی کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، خدا کی قسم علی انہیں کبھی پیٹھ نہیں دکھائے، کبھی انہیں پشت نہیں دکھائی۔ یا علی اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ جو زرہ تھی مولا امیر المومنین علیہ السلام کی، وہ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کا حق مہر قرار پایا۔ 500 درہم کی وہ زرہ فروخت کی گئی، 500 درہم بی بی پاک کا حق مہر بنا۔ ظاہر شریعت کا حکم ہے، خود شارع مقدس اٹھے، سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے، فرمایا فاطمہ بیٹی تیری خواستگاری کے لیے وہ آیا ہے، اقدمہم سلما واکثرہم علما واعظمہم حلما۔ فاطمہ بیٹی تیری خواستگاری کے لیے وہ آیا ہے جو اسلام میں سب سے مقدم، جس کا علم سب سے زیادہ، جس کا حلم حوصلہ بردباری بھی سب سے زیادہ۔ سامعین گرامی، خواستگاری جب رشتے کی بات چلتی ہے، معاف کیجئے
ہمارے حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلے گئی ہمارے پیش نظر اب عقیدہ یا اس کا عمل یا کردار یہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ طرفین والے، بیٹی والے بھی بیٹے والے بھی، رشتے کی بات چلے تو جو پہلا سوال ہوتا ہے طرفین کی طرف سے وہ مالی حیثیت کا سوال ہوتا ہے، گھر دیکھا جاتا ہے، ذرائع انکم کیا ہیں، معاشی حالت کیسی ہے، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ دوستو یاد رکھیے، شریعت نے بیٹی کی شادی کر یا بیٹے کی، شریعت کہتی کفو ہونا چاہیے، کفو، اور ہم نے کفو نہ صرف مال دنیا کو بنایا ہے، جبکہ اسلام میں کفو دو چیزیں ہیں، ایمان اور کردار۔ عقیدہ کیا ہے، اس کا عمل کیسا ہے۔ جہاں بیٹی دے رہے ہو وہاں یہ بھی دیکھو کہ اس گھر میں دین دیانت کا کیا حال ہے۔ جس لڑکے کو اپنا داماد بنانا چاہ رہے ہو اس کے کردار اور اس کے ایمان کے بارے میں بھی سوچ لو، صرف اس کے وہ مادی پہلو پیش نظر نہ رہے، معاشی پہلو پیش نظر نہ رہے۔ اس گھر میں پردے کا نظام ہے، انتظام ہے، اس گھر کے دروازے دیر تک کھلے تو نہیں رہتے، اس گھر میں غیر محرم تو نہیں آتے، اس گھر میں مصلی جانماز بھی ملتا ہے، اس گھر میں اذان تلاوت کی آواز بھی آتی ہے۔ یقین کرنا، میں ملتان میں ایک خمسہ پڑھ رہا تھا، چند سال ہوئے، حقوق زوجین اس وقت میری مجلس کا موضوع تھا۔ دوسرے دن کسی بچی کی طرف سے ایک لیٹر آیا مجھے، ممبر پہ کسی نے لا کے مجھے دیا۔ یقین کریں مجھے شرم آ رہی ہے میں جملے دہراؤں۔ ایک بچی کی طرف سے تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے حالات ایسے ہیں کہ میری شادی ہوئی ہے اور میرا جو شوہر ہے وہ بالکل دین سے بغاوت ہے اس کی، اور حالت یہ ہے وہ اپنے دوستوں کو لے کے آتا ہے گھر میں، میرے سامنے بٹھاتا ہے، مجھے اپنے دوستوں کے سامنے بٹھاتا ہے اور مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اس کے دوستوں کی بھی خدمت کروں۔ میرے بھائیوں، جب دین دیانت نہیں ہوگی تو پھر یہی حالات ہوں گے۔ خط موجود ہے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، کسی نے لکھا تھا، فرزند رسول میری بیٹی کا رشتہ ہے میرے خاندان سے، بڑے صاحب حیثیت لوگ ہیں، بڑے مالدار لوگ ہیں، لیکن لڑکا شراب پیتا ہے، میں بیٹی دے دوں؟ امام رضا علیہ السلام نے جواب میں سختی سے منع فرمایا، شرابی کو کبھی بیٹی نہ دینا۔ شرابی کو بیٹی دینے کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قطع، یہ صلہ رحمی نہیں، قطع رحمی ہے، اور دوسرا بیٹی کو بھی گناہ پر آمادہ کرنا ہے اگر شرابی کو بیٹی دینا۔ ایمان دیکھا جائے، کردار دیکھا جائے، ایمان، کردار، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ لیکن بس دنیا کی چمک دمک ہی ایسی ہے۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا، ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر لوگ آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ کوئی سروے کا انتظام نہیں ہے، لیکن چند مثالیں آپ کے ذہن میں بھی ہوں گی، اسی معاشرے کا حصہ ہیں سب لوگ۔ خاندان میں، احباب میں، قرب و جوار میں طلاق کی سب سے زیادہ شرح انہی پوش گھرانوں میں ہے، جہاں دولت کی ریل پیل ہے، جہاں دنیا بہت ہے، وہاں طلاق کی شرح سب سے زیادہ۔ دیکھیے ایک عیاش مرد کو، ایک عیاش لڑکے کو کیا پتہ کہ کسی کی بیٹی، اس کی عزت کیا ہے، اس کی ناموس کیا ہے، اس کی حرمت کیا ہے۔ اس کو منہ کالا کرنا ہے، وہ تم اور کہیں جگہ تو کر لے گا منہ کالا۔ ایک عیاش کے لیے کیا مشکل اس معاشرے میں۔ سامعین گرامی، دین دیانت یہ سب سے اہم ہے۔ اس لیے امام پاک کی حدیث ہے
اگر تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ہے جس کی دین، دیانت اور کردار سے تم مطمئن ہو تو اس کو انکار نہ کرو، وہ رشتہ ٹھکراؤ نہیں۔ رہ گئی بات مالی حیثیت کی، ایک صلوات پڑھیے ذرا سارا۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، اگر تنگ دست بھی ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہے مسئلہ، لڑکا پہلے تعلیم حاصل کرے، پھر نوکری کرے یا کاروبار کرے، پھر گھر بنائے، پھر اس کی شادی ہوگی۔ چھٹے امام نے فرمایا جو فقر کے خوف سے کہ شادی کروں گا بیوی کو کھلاؤں گا کہاں سے، جو شادی کو ترک کرتا ہے، من ترک التزویج، فقر کے خوف سے، فرمایا وہ اللہ کے رازق ہونے کا یقین ہی نہیں رکھتا۔ قبلہ موجود ہے، شادی کو روایات میں باب من ابواب الرزق کہا گیا ہے، شادی رزق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو شادی خود ایک سبب ہے، ایک عامل ہے انسان کے لیے وسعت رزق کا۔ جب ظاہر ہے ایک ذمہ داری کندھوں پہ آئے گی، پھر وہ سستی نہیں کرے گا، پھر وہ کوشش کرے گا، اور جب کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو نتیجے سے سرفراز فرمائے گا۔ تو اصل چیز میرے دوستو، میرے محترم ساتھیوں، ایمان، جس طرح اللہ پاک فرماتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس طرح دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں، یہ گھر بھی اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں، یہ گھر بھی اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں۔ فاطمہ بیٹی، تیرا رشتہ مانگنے وہ آیا ہے، اقدمہم سلمن، اسلام میں سب سے مقدم، اکثرہم علمن، جس کا علم سب سے زیادہ، اعظمہم حلمن، جس کا حلم، حوصلہ بردباری بھی سب سے زیادہ۔ فاطمہ بیٹی، علی آئے ہیں آپ کی خواستگاری کے لیے، بیٹا اب آپ کی رائے کیا ہے؟ سیدہ طاہرہ نے شرم و حیا سے سر جھکا دیا، رسول اللہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور فرمایا سکوتہا اقرارہا، فاطمہ کی خاموشی ہی فاطمہ کا اقرار۔ اب فرمایا فاطمہ بیٹی 500 درہم آپ کا حق مہر ہے، کیا یہ حق مہر آپ کو منظور ہے؟ جب بھی دوستو شادی کی محفل ہو تو ظاہر نکاح جب ہوتا ہے تو پھر حق مہر کی بحث بھی آتی ہے۔ حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ کوئی کہے گا جی شرعی حق مہر لکھ لیں۔ شریعت میں حق مہر کی کوئی حد معین نہیں ہے، ہر وہ حق مہر شرعی ہے جس کا خاتون تقاضا کرے، جس پر خاتون راضی ہو۔ البتہ ہمارے معاشرے میں پھر افراط و تفریط ہے، اس زمانے میں بھی، ابھی شاید تھوڑا عرصہ ہوا ایک نکاح پڑا تو 500 روپیہ حق مہر کہنے لگے، عجیب۔ جو ایک شرعی فریضہ ہے کوئی نہ کہ 500، اور اس شادی پہ موبائل بانٹے گئے، یہ موبائل فون جو ہے سیل، یہ تقسیم کیے، فضا میں یوں پھینکے گئے، عجیب۔ زیادہ سے زیادہ سنت طریقہ کنیزان حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کے لیے سنت طریقہ کیا ہے کہ اتنا حق مہر ہونا چاہیے جتنا جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا تھا۔ یہ سنت ہے جو مہر فاطمی کہلاتا ہے۔ آل محمد علیہ السلام کے گھرانے میں جتنے بھی عقد ہوتے تھے، جتنی بھی شادیاں ہوتی تھیں، اسی 500 درہم وہ حق مہر بی بی پاک کا جو مہر فاطمی کہلاتا ہے وہی حق مہر لکھا جاتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی اچھا بعض جگہ پہ اتنا مطلب اس میں انسان حیران ہوتا ہے، کروڑوں روپیہ لکھواتے ہیں، زمین لکھوائی جائے گی، اتنے تولہ سونا لکھو، اتنا فلاں لکھو، اتنا فلاں لکھو، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ شوہر کو پتہ ہے کہ جو مجھ سے حق مہر میں طلب کیا جا رہا ہے
میں تو ساری زندگی نہیں دے سکتا۔ بیٹی کے باپ کو بھی پتہ ہے جو میں داماد سے حق مہر کا مطالبہ کر رہا ہوں یہ تو ساری زندگی نہیں دے سکتا۔ پتہ نہیں اس حق مہر کی شرعی حیثیت کیا ہوگی، اس شادی کی نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہوگی کہ دے نہیں سکتا۔ بچے کی تحفظ کے لیے اور بچے کی حفاظت کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے۔ میرا بھائی شادی، توجہ کیجئے گا، شادی کا فلسفہ پتہ ہے قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ اچھا یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے ہی تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے، تمہاری ازواج کو خلق کیا ہے۔ توجہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے تمہاری بیویاں بھی تمہاری نشانیاں ہیں۔ ایک طبقہ ہے پاکستان میں جنہیں اس بات سے بھی بڑی تکلیف ہے کہ مجتہدین عظام مراجع کرام کے نام کے ساتھ آیت اللہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ اے خدا کے بندو، قرآن پاک میں یہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں۔ اللہ قرآن میں بیوی کو بھی آیت کہہ رہا ہے، بیوی بھی آیت اللہ ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ صلوات تو پڑھ دو سارے۔ جی، اور ایک ایسی ہستی علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کے پڑھنے پڑھانے میں اور فقہ اہل بیت بیان کرنے میں جس کی زندگی گزر جائے تو اس کو آیت اللہ کہنے میں کیا تکلیف ہو سکتی؟ توجہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ اچھا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آیات، اللہ کی آیات میں سے بیویاں ہیں، اور کیوں بنائی ہیں بیویاں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ شادی کا فلسفہ سکون ہے۔ اللہ نے بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم پرسکون زندگی گزارو، تمہاری زندگی میں چین آئے، سکھ سکون آرام آئے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر کے بے سکونی کا باعث ہے یا کوئی شوہر بیوی کی بے سکونی کا باعث ہے تو پھر وہ شادی کی غرض کو پورا نہیں کر رہے۔ شادی کرنا جہنم بنانے کے لیے گھر کو جہنم بنانے کے لیے شادیاں نہیں کی جاتی، گھر کو جنت بنانے کے لیے شادیاں کی جاتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے سارے۔ تو شادی تو ایک محبت کا رشتہ ہے۔ جب حق مہری اتنے کروڑوں روپے لکھوا دیا اور نہ جانے کیا کیا مطالبہ کر لیا شوہر سے، وہ تو بنیادی بغض پر رکھی گئی، وہ تو بنیادی نفرت پر رکھی گئی۔ زندگی میں چین کہاں سے آئے اور سکون کہاں سے آئے اور محبت اور الفت کا رشتہ کہاں سے قائم ہو؟ البتہ ایک حدیث ضرور ہے، خیر النساء امتی اقلہن مہرا، میری امت کی سب سے بہترین عورتیں وہ ہیں جن کا حق مہر تھوڑا ہو۔ نبی کریم نے جب فرمایا فاطمہ بیٹی 500 درہم آپ کا حق مہر، اس وقت سیدہ طاہرہ نے عرض کی بابا جان ان بنات الناس یتزوجن بالدراہم، بابا جان عام عورتوں کا حق مہر یہی درہم و دینار ہوتا ہے۔ بابا میں تو رسول ثقلین کی بیٹی ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، میرا حق مہر بھی یہی درہم و دینار ہے، تو فما الفرق بینی و بینہن، بابا مجھ میں اور عام عورتوں میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ آقا نے فرمایا فاطمہ بیٹی تم بتاؤ تم حق مہر میں کیا چاہتی ہو؟ اس وقت عرض کی یا ابت ان تدعو ربک ان یجعل الشفاعۃ مہری فی وساط امتک، بابا میں درہم و دینار نہیں چاہتی، رب سے دعا کریں اللہ آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق مجھے حق مہر کے طور پہ عطا فرمائے۔ بابا میں تو آپ کی امت کی شفاعت کا حق مانگوں۔ نبی اکرم شیو خوش نصیبو، اللہ نے تمہاری بخشش کے کیسے کیسے سامان خلق فرمائے ہیں۔ نبی کریم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے، جبرائیل رب کی طرف سے جنت کے سبز ریشم کے کپڑے پر اللہ کی طرف سے یہ تحریر لے کے حاضر ہو گیا
کہ جس پر یہ درج تھا کہ میں نے حق شفاعت اپنی کنیز خاص فاطمہ زہرا کو عطا کر دیا۔ اور تفسیر البصائر میں بھی سورہ کوثر کے ذیل میں روایات آئی ہیں، جب بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا وقت شہادت قریب ہوا اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کو جو سیدہ نے وصیتیں فرمائیں، ان میں وہ وصیت کا جملہ موجود ہے، یا ابوالحسن جب مجھے دفن کرنا، وہ جنت سے جو تحریر آئی تھی جس پر میرا حق مہر درج ہے، اس تحریر کو بھی میرے سینے پر رکھ دینا۔ امام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا اس وقت سیدہ طاہرہ اپنے اس حق کو استعمال فرمائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد پڑھا، مسجد نبوی میں عقد ہوا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ، سیدہ طاہرہ کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ نے بی بی پاک کا ہاتھ مولا امیر المومنین کے ہاتھ میں دیا اور ایک جملہ فرمایا، یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، یا علی میں نے نہیں، اللہ نے تیری تزویج فاطمہ زہرا سے فرمائی۔ بڑی ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں، یا علی اللہ نے تیری تزویج فاطمہ زہرا سے فرمائی ہے، وجعل صداقها الارض، اللہ نے ساری زمین کو میری بیٹی فاطمہ کا حق مہر بنایا ہے۔ یا علی من مشى علیہا مبغضا لک ولہا مشى حراما، یا علی اب جو بندہ اس زمین پر چلے اس حال میں کہ تجھ سے بھی بغض رکھتا ہو، میری زہرا سے بھی بغض رکھتا ہو، اس کا زمین پہ چلنا فعل حرام۔ پتہ نہیں یہ کس شاعر کا وہ کلام تھا، رباعی ایک بڑی معروف، بچپن میں بڑی پڑھی جاتی تھی، آج بھی پڑھی جاتی ہے، آپ سب کو بھی یاد ہوگی۔ اس کا ایک مصرع تھا، بے حب اہل بیت عبادت حرام، ہے نا رباعی، بے حب اہل بیت۔ اچھا کبھی آپ نے سوچا کہ محبت اہل بیت کے بغیر عبادت حرام کیوں ہو جاتی؟ یعنی اگر آل رسول کی محبت نہیں تو نماز نہیں، فعل حرام ہے، حج نہیں، فعل حرام ہے۔ وجہ کیا؟ دیکھیے کچھ ہوتے ہیں عبادات کے صحیح ہونے کے شرائط، کچھ ہوتے ہیں عبادات کے قبول ہونے کے شرائط۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے؟ بدن پاک ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، مقام عبادت کو پاک ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، یہ ساری شرائط ہیں، یہ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط۔ روزے کے صحیح ہونے کی شرائط، حج کے صحیح ہونے کی شرائط، ہر عبادت کے صحیح ہونے کی شرائط الگ ہیں، لیکن تمام اعمال اور عبادات کی قبولیت کی ایک شرط ہے، اقرار ولایت محمد و آل محمد۔ وہ امام صاحب العصر کا جو زیارت نامہ ہے اس میں ایک جملہ آتا ہے، اشہد ان بولایتک تقبل الاعمال، آقا میں گواہی دیتا ہوں اعمال آپ کی ولایت کے صدقے میں قبول ہوتے ہیں۔ اقرار ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام قبولیت اعمال کی شرط ہے۔ یہاں پہ حدیث پڑھوں گا تو میرا موضوع مکمل نہیں ہو پائے گا۔ کچھ ہوتے ہیں عبادات کے قبول ہونے کے شرائط، کچھ ہوتے ہیں عبادات کے صحیح ہونے کے شرائط۔ نماز کے اور باقی تمام عبادات کے صحیح ہونے کی ایک شرط کامن ہے، اور وہ کیا ہے؟ مقام عبادت کو مباح ہونا چاہیے، پاک ہونا بھی شرط ہے، مباح ہونا بھی۔ مباح ہونے کا معنی کیا ہے کہ غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ جس جگہ پر آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، وہ جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے وہاں نمازیں پڑھیں تو باطل ہے نماز آپ کی، اس لیے کہ جو مالک ہے اس جگہ کا وہ راضی نہیں ہے۔ اس میں کوئی اختلاف ہے کسی کا؟ مقام عبادت کو مباح ہونا چاہیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بے حب اہل بیت عبادت حرام اسی لیے کہ ساری عبادتیں کہاں ہوتی ہیں؟ اسی زمین پر، اور یہ زمین حق مہر ہے جناب صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا۔
سامعین گرامی، اب عبادت اسی کی صحیح ہوگی جس پہ بطول راضی ہو جائے۔ اور رسول اللہ کی متفق علیہ حدیث پڑھ رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضی لرضاہا، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس سے بطول غضبناک ہو جائے، اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی ہو۔ سیدہ ہے سیدہ طاہرہ کی رضا میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے، اور سیدہ طاہرہ کے غضب میں اللہ کا غضب پوشیدہ۔ ارباب دانش، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، سوچتے رہیے گا، غصبی جگہ پر جب نماز باطل ہے، غصبی جگہ پر جب عبادت حرام ہے، تو غصبی جگہ پر دفن ہو جانا شرف کیسا۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ اجرکم علی اللہ۔ 500 درہم 3 حصے میں نبی کریم نے تقسیم کیا اس رقم کو۔ ایک حصے سے بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے لیے جہیز خریدا گیا، ایک حصے سے دعوت ولیمہ کا اہتمام ہوا، اور ایک حصے سے بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے لیے خوشبو خریدی گئی، اور ایک نیا جوڑا بی بی پاک کی شادی کے موقع پر تیار کیا گیا۔ آج تو ہمارے تو معاشرے میں شادی کا تہوار ہی بڑا لمبا ہو گیا ہے۔ ہاں جی، پہلے تو صرف شادی تھی، اب شادی سے پہلے پیچھے بہت ساری اور بھی رسمیں ہوتی ہیں جن کو کرنا پڑتا ہے۔ اسلام کی سادہ سی تقریب تھی، اب شادی کے فنکشن سے جو غریب ماں باپ ہیں وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے کریں گے شادی۔ کیا خیال ہے؟ ساتھ تو دو یار، ساری دنیا تو بحریہ ٹاؤن میں نہیں نہ رہتی، صلوات پڑھو سارے بلند آواز۔ توجہ ہے حضرات کرام؟ ہائے ہائے، اصل میں ہم ہندو مسلم مخلوط معاشرے میں رہے 75 سال ہو گئے، پورے 75 سال ہو گئے نا جی، پاکستان کو آزاد ہوئے۔ ہم جو اس ہندو مسلم مخلوط معاشرے میں رہے، ہم مسلمان ہندوؤں کو تو اسلام کچھ سکھا نہ سکے، لیکن ہندوؤں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور اتنا سیکھا رسم و رواج کہ 75 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم ان رسم و رواج کے قیدی ہو گئے اور پابند ہو گئے۔ آج ایک ہندو کی شادی اور ایک مومن کی شادی کی ویڈیو دونوں کی بنا لیں، نکاح اور پھیرے کے علاوہ کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا۔ کیا خیال ہے؟ ایک ہندو کی اور ایک مومن کی شادی میں یہ ایک نکاح والا جو حصہ ہے، اس کے علاوہ کیا فرق ہے؟ ساری وہی رسمیں، سارے وہی طریقے، سارا وہی سلسلہ۔ اسلام کی تو بڑی سادہ سی ایک تقریب تھی۔ جہیز کی بات آ رہی، میں وہ کر رہا ہوں۔ یقین فرمائیے، نبی کریم نے فرمایا تھا کہ وہ گھر ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، وہ ماں باپ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث سن لو گے حیران ہو جاؤ گے، فرمایا خیر اولادکم البنات، رسول اللہ فرماتے ہیں تمہاری بہترین اولاد تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری بہترین اولاد تمہاری۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو قصہ ہے نا قرآن پاک میں، جب اس لڑکے کو قتل کر دیا حضرت خضر نے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کا راز کیا تھا، تو اس کا راز پتہ کیا بتایا تھا کہ یہ لڑکا زندہ رہتا نا تو ماں باپ کے لیے ننگ و رسوائی کا سبب بنتا۔ آپ نے ایسی مثالیں دیکھی معاشرے میں نے دیکھی، منتیں مانگ کر اللہ سے بیٹا لیا، وہ بیٹا جوان ہوا، وہ اس نے اذیت کرنا شروع کی ماں باپ کو، ایسا نافرمان اور بدتمیز اور بد تہذیب نکلا، وہی ماں باپ اس کے مرنے کی دعائیں کر رہے۔
حضرت خضر نے فرمایا اس کا راز یہ تھا، اگر یہ ماں باپ متدین تھے، زندہ رہتا ماں باپ کے ننگ و رسوائی کا سبب بنتا، اس کے لیے قتل کر دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ اس سے بہتر اولاد اس کے ماں باپ کو عطا کرے، اور تفسیر میں لکھا اس بیٹے کے بدلے اللہ نے پھر ان ماں باپ کو ایک بیٹی عطا کی کہ جس بیٹی کی نسل سے 70 نبی دنیا میں تشریف لا۔ تمہاری بہترین اولاد بیٹیاں۔ یقین کرنا دوستو، قبل از اسلام جو جاہلیت کا زمانہ تھا، آج بھی کم و بیش وہی ہے، وہی۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کی نگاہ دور تک جاتی، غریب ماں باپ کیا کریں؟ یہ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ماں بیٹیوں کو لے کے نہر میں کود گئی، ماں نے باپ نے زہر کھا لیا، بچے برائے فروخت کے وہ اس نے اشتہار لگا دیے، اپنے ہاتھوں سے ماں باپ بیٹیوں کو مار ڈالا۔ بیٹی جوان ہوگی، اس کو کل رخصت کیسے کریں گے؟ اس کے ہاتھ پیلے کیسے کریں گے؟ جہیز کہاں سے آئے گا؟ سسرال والوں کی ڈیمانڈ کہاں سے پوری ہوگی؟ یہ سب ہندوانہ رسم و رواج۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، کوئی قبل از اسلام قرآن کہتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى فظل وجهه مسودا، جب کسی کو بتایا جاتا تھا نا کہ بیٹی پیدا ہوگی، خبر سن کے چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اس کا۔ قرآن 2 رد عمل بتاتا ہے، جس کی بیٹی پیدا ہوتی پھر وہ کیا کرتا تھا؟ یا توارا من القوم، یا تو شہر سے نکل گیا یا چھپ گیا، لوگوں کا سامنا نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کا سامنا کیسے کرو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بیٹی پیدا ہوگی۔ ام یدسوا فی التراب، یا پھر اس کو زندہ دفن کر دیں۔ سامنے گرامی، ممبر پہ بیٹھا ہوں، سچی بات کر رہا ہوں، میرے گاؤں کی بات ہے، ایک جگہ سے میں گزرا تو عورتیں بیٹھی باہر رو رہی تھیں۔ مجھے یقین ہو گیا شاید کوئی ان کا نا کوئی فرد آج مر گیا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ بھئی کیوں رو رہی، کون فوت ہو گیا ہے؟ کہنے لگی فوت کوئی نہیں ہوا، وہ فلاں کے ہاں تیسری بیٹی پیدا ہو۔ بیٹا پیدا ہو لڈو بانٹے جاتے ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، بیٹی پیدا ہو کوئی لڈو نہیں بانٹے جاتے، کوئی خوشی نہیں منائی جاتی، بیٹی کی ولادت پہ کوئی مٹھائیاں تقسیم نہیں ہوتی۔ یعنی ہم مسلمان ہو کے بھی باوجود اس کے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ نے بیٹے دیے لے لیے، رسول اللہ بھی بیٹی کے باپ بنے بالآخر، لیکن ہمیں بیٹیاں اچھی نہیں لگتی۔ وہ اچھی نہیں لگتی، اس کی وجہ یہ ہے تعلیمات محمد و آل محمد سے دوری، پیغمبر اور آل پیغمبر کا طریقہ چونکہ ہم نے چھوڑ دیا اور ہندوانہ رسم و رواج ہم نے اپنا لیے، یہ چیز ہماری پریشانی کا سبب بن گئی۔ غریب ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، جہیز کہاں سے آئے گا؟ جوانوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، آج کی مجلس کا یہی میسج اور یہی پیغام ہے۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی سیرت میں جہیز کا تذکرہ تو ضرور ملے گا، لیکن یاد رکھیے 2-3 باتیں۔ جہیز کا مطلب کیا ہے؟ جہیز کا مطلب یعنی مرد عورت کو نئی زندگی شروع کرنے کے لیے جو ضروریات زندگی ہیں وہ فراہم کرنا، وہ سامان جو زندگی کی ضرورت ہے وہ جہیز ہے۔ یاد رکھیے میرے دوستو، کیا خوبصورت جملہ ہے، معصوم کا ہے، کسی صاحب معرفت کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضرورت اور خواہش کا ہم فرق بھول گئے ہیں، ہم ضرورت اور خواہش کے فرق کو بھلا بیٹھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ ضروریات زندگی وہ کیا سامان تھا؟ آپ بی بی پاک کی سیرت پر کوئی کتاب اٹھا لیں تو وہ ٹوٹل 25-30 چیزیں ہیں جو بی بی پاک کا جہیز ہے۔ سب سے پہلے چند مٹی کے برتن تھے، ایک برتن نبی کریم جب صحابہ کرام وہ خرید کے لائن، ایک مٹی کا برتن نبی کریم یوں اٹھا کے ہاتھ پہ رکھتے، الٹ پلٹ کے دیکھتے، ایک برتن کو دیکھتے چلے گئے، اور دیکھنے کے بعد فرمایا میرا اللہ اس گھر میں اپنی رحمتیں نازل فرما جن کا اکثر اسباب مٹی کا ہو۔
جو بڑے تکیے تھے جو چھوٹے تکیے تھے، ان میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ ایک تانبے کا ایک تشت تھا کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک ظرف تھا جی، ایک گوسفند کی کھال، یہ کھال بنت پیغمبر کے بستر کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اور روایت موجود ہے کہ اسی گوسفند کی کھال پر دن کو اونٹنی کو چارہ ڈالا جاتا تھا، ناکا کو، اور رات اہل بیت رسول سونے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایک پردہ تھا، ایک چادر تھی، ایک چکی تھی جی، ایک چرخہ تھا، یہ مختصر سامان زندگی۔ یہاں جو بڑی اہم بات ہے، جو پیغام ہے آج کی مجلس کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو جہیز نبی پاک کی سیرت میں جس کا تذکرہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہیز اتنا مختصر تھا کہ امت پیغمبر کا غریب سے غریب بندہ اس سے بہتر جہیز اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے، یہ جو جہیز دیا گیا، یہ جہیز نبی کریم نے اپنی جیب سے نہیں دیا ہے، یہ جہیز اسی حق مہر کی رقم سے خریدا گیا جو مولا علی علیہ السلام نے ادا کی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر جہیز کا تقاضا زیادہ تو پھر حق مہر اتنا زیادہ دو کہ تمہاری ڈیمانڈ پوری کی جا سکے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے، اگر پیغمبر اور آل پیغمبر کا طریقہ زندہ ہو جائے، پیغمبر اور سیرت اہل بیت میں تو یہ بات ہے کہ جہیز کا فراہم کرنا یہ بیٹی والوں کی قطعاً ذمہ داری نہیں ہے، یہ بیٹے والوں کی ذمہ داری ہے۔ جو گھر چلا سکتا ہے، ضروریات زندگی فراہم کر سکتا ہے، جو عزت کی روٹی کھلا سکتا ہے، وہ شادی کرنے کا حق بھی رکھتا ہے۔ سامعین گرامی، اب بتائیے، جب جہیز فراہم کرنا شارع کے نزدیک شریعت میں یہ بیٹی کے ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، تو اللہ کسی کو پھر 10 بیٹیاں عطا کرے، 50 بیٹیاں عطا کرے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بتائیے کیا مشکل ہے اس کو؟ ساری مشکلات، اور ویسے شریعت کا حکم بھی ہے، صاحب حیثیت لوگ بیٹھے ہو نا، تو خدا کے لیے کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو۔ تمہیں کس چیز کی کمی ہے تمہارے لیے؟ تم دولت کے بھوکے ہو، تم اسی دولت کے چکر میں رہتے ہو۔ غریبوں کا سہارا بنو، نبی پاک کی حدیث ہے کہ جس کی بیٹیاں زیادہ ہوں تم اس کے مددگار بنو اور اس کے معاون بنو۔ لہٰذا آج کی مجلس کا پیغام یہی ہے، یہ جہیز یہ بیٹی کے ماں باپ کی قطعاً ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک نیا جوڑا تیار کیا گیا، ایک حصے سے دعوت ولیمہ کا اہتمام ہوا، عقد پہلے ہوا، میں زیادہ پڑھ گیا، عقد پہلے ہوا، رخصتی بعد میں ہوئی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے گھر بنایا، تفصیل میں نہ جاؤں، اس کے لیے اب وقت نہیں رہا۔ لکڑی کی کھونٹی لگائی گئی، دروازے پہ پردے لگائے گئے، ریت کا فرش بچھایا گیا۔ رات کے وقت بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی رخصتی کا مرحلہ طے ہوا۔ نبی کریم نے حکم دیا، ام سلمہ فاطمہ کو دلہن بناؤ، تیار کرو۔ سیدہ طاہرہ کو امہات المومنین نے دلہن بنایا۔ رات کے وقت یہ رخصتی کا مرحلہ طے ہوا۔ روایات میں ایک ظاہری شان ہے، ایک باطنی شان ہے۔ جب یہ بارات چلی، سیدہ طاہرہ کی جب رخصتی ہوئی، نہ ڈھول، نہ باجا، نہ شہنائیاں، نہ موسیقی، نہ ناچ، نہ گانا، صرف اور صرف تکبیر کی صدائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم کی دختر نیک اختر کی رخصتی کے وقت سے دلہن کی روانگی کے وقت تکبیر کہنا سنت قرار پایا۔ باطنی شان یہ تھی، جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ آگے آگے چل رہے تھے، اسرافیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ دائیں طرف، میکائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ بائیں طرف، اسرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ عقب میں چل رہے تھے، حوران جنت ساتھ چل رہی تھی۔
اور ظاہری شان یہ تھی ایک مرکب لایا گیا جس مرکب پر سیدہ طاہرہ کو سوار کیا گیا، اور اس مرکب کی مہار پکڑنے کا شرف جناب سلمان فارسی کو عطا کیا گیا۔ اس مرکب کے آگے آگے امہات المومنین چل رہی تھی، بنی ہاشم کی مستورات چل رہی تھیں، اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہا کی عظمت کے قصیدے پڑھتے ہوئے چل رہی تھیں، اور اس مرکب کے عقب میں بنی ہاشم چل رہے تھے اپنی تلواروں کو بے نیام کیے ہوئے، کہیں جناب حمزہ چل رہے تھے اور کہیں دوسرے بنی ہاشم۔ خود رسول اللہ اپنی لخت جگر کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے گھر پہنچا کے آئے۔ جب مولا امیر المومنین کے گھر پہنچے، سرکار نے ایک پیالہ پانی کا طلب کیا، تھوڑا سا پانی پیا، اپنے لبہ مبارک سے اس پانی کو متبرک بنایا، پھر تھوڑا سا پانی مولا امیر المومنین کے وجود مبارک پر چھڑکا، تھوڑا سا پانی سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے وجود پر چھڑکا، پھر باقی پانی گھر کے اطراف میں چھڑکا گیا، کونوں میں چھڑکا گیا۔ اس عمل کے بعد نبی کریم نے مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ کا ہاتھ پکڑ کے یوں دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے اور پھر دعا فرمائی، اللہم انی احبہما، میرا اللہ تو جانتا ہے میں علی و زہرا سے کتنی محبت کرتا ہوں، واحب من یحبہما، میرا اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو علی و بطول سے محبت کر۔ پھر نبی کریم نے دعا فرمائی، میرا اللہ علی و بطول کو مبارک نسل عطا کر، مبارک اولاد عطا کر۔ رب کریم نے کیسے اپنے محبوب کی دعا کو مستجاب کیا، کیسی مبارک اولاد عطا کی، حسن اور حسین جیسے بیٹے، زینب و کلثوم جیسی بیٹیاں۔ پھر نبی کریم نے ایک وصیت مولا امیر المومنین علیہ السلام کو فرمائی، ایک وصیت جناب سیدہ طاہرہ کو فرمائی۔ بیٹی سے فرمایا، فاطمہ بیٹی، اللہ کی اس کائنات میں تیرے بابا کے بعد کائنات کا سب سے افضل بشر علی جس سے تیرا عقد ہوا ہے۔ فاطمہ بیٹی، میری وصیت یاد رکھنا، کبھی علی سے کوئی خواہش نہیں کرنی، کبھی علی سے کوئی فرمائش نہیں کرنی۔ یوں بیٹیوں کے گھر آباد کیے جاتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، روایت کہتی جب تک جناب سیدہ آقا امیر المومنین کے گھر میں رہیں کبھی خواہش نہیں، کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اور ایک وصیت مولا امیر المومنین کو فرمائی، یا علی میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ، یا علی میری فاطمہ تیرے پاس امانت ہے، یا علی میری فاطمہ کا بہت خیال رکھ۔ دعائیں دے کے رسول اللہ رخصت ہو گئے، رات گزر گئی۔ عرب میں ایک رسم تھی جس کو رسول اللہ نے باقی رکھا۔ وہ رسم یہ تھی کہ بیٹی کی رخصتی کے بعد جب پہلا دن آتا تھا تو بیٹی کے ماں باپ بیٹی کے لیے اور داماد کے لیے کھانا لے کے آتے تھے۔ نبی کریم نے کھانا تیار کروایا، کھانا لے کر امیر المومنین علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ جناب امیر نے، جناب سیدہ نے بڑھ کے استقبال کیا۔ نبی کریم نے کھانا بیٹی کے حوالے کیا اور ایک جملہ فرمایا، کاش فاطمہ بیٹی، کاش آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی ہے، خدیجہ ہوتی تو وہ آتی کھانا لے کے، خدیجہ نہیں میں ہوں کھانا لے کے۔ اب جو سرکار دو عالم نے نگاہ کی نا بی بی پاک کا لباس، سیدہ طاہرہ کے لباس کو دیکھا تو بی بی پاک نے وہی پرانا پیوند لگا لباس پہنا ہے۔ نبی کریم نے حیران ہو کے پوچھا، فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن ہے، وہ جو نیا جوڑا تیار کیا گیا تھا وہ زیب تن کرتی، یہ پرانا پیوند لگا لباس کیوں پہن لیا؟ عرض کی، بابا جان رات آپ جب دعائیں دے کے رخصت ہو گئے، آپ کے جانے کے بعد دروازے پہ کوئی مانگنے والی آ گئی تھی، کہتی تھی میں محتاج لباس ہوں، بابا میں نے وہ لباس اس مانگنے والی کو عطا کر دیا۔ پیغمبر نے سنا، رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا، یہ پرانا لباس اللہ کی راہ میں دے دیتی، نیا لباس خود پہننا ہوتا۔ اس وقت عرض کی، بابا جان مجھے اللہ سے حیا آتی تھی، راہ خدا میں دوں اور پرانا لباس دوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے
جب تک اپنی محبوب شے کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ بس عزادارو، ہوگی سیدہ طاہرہ کی شہادت۔ سیدہ کی وصیت کے مطابق آدھی رات کو سیدہ کا جنازہ اٹھا، عزادارو قبر کے کنارے لائے۔ وہ قبر کہاں ہے یہ سیدہ طاہرہ کا بیٹا مہدی آ کے بتائے گا کہ سیدہ طاہرہ کو کہاں دفن کیا گیا۔ سیدہ کا جنازہ مولا امیر المومنین کے ہاتھوں پر، قبر کے کنارے آپ نے تدفین کا مرحلہ دیکھا ہوا ہے۔ جب میت کو دفن کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں میت دینے والے، کچھ قبر میں اتر کر میت وصول کرتے ہیں۔ مولا امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بطول کا جنازہ تھا، انتظار میں تھے کہ اب میت وصول کون کرے۔ عزادارو، ایک مرتبہ قبر سے دو ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں کے مشابہ پیغمبر کے ہاتھ برآمد ہوئے، ایک آواز ہے، یا علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو، یا علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ عزادار جملے کا سننا تھا، امیر المومنین کی چیخیں نکل گئی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، جو امانت میرے حوالے کر کے گئے تھے، یا رسول اللہ وہ امانت سلامت نہیں ہے، یا رسول اللہ امانت کا پہلو زخمی ہے، یا رسول اللہ خود زہرا سے سوال کرنا، آپ کے بعد آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تدفین ہو گئی، دفنا دیا سیدہ طاہرہ کو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اٹھے قبر پیغمبر سے رسول اللہ کی قبر پر تشریف لائے۔ نہج البلاغہ میں پورا خطبہ موجود ہے، 2 جملے پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا ہے کہ اتنا غم طاری تھا مولا امیر المومنین پر، اتنی غم کی شدت تھی مولا علی پر، زارو قطار رو رہے تھے۔ رسول اللہ کی قبر پہ آ کے سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ، انی وان ابنتک النازلۃ الیک، یا رسول اللہ میری طرف سے بھی سلام ہو، یا رسول اللہ آپ کو آپ کی بیٹی کی طرف سے بھی سلام ہو، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس پہنچ گئی، یا رسول اللہ کتنا جلدی زہرا مجھ سے جدا ہو گئی۔ جملہ سننا عزادارو، جناب امیر المومنین رسول اللہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے عرض کر رہے تھے، یا رسول اللہ کل عن صفیت کا صبری، یا رسول اللہ علی کا صبر تمام ہو گیا، یا رسول اللہ استرجعت الودیۃ، جملہ سننا، استرجعت الودیۃ واخذت الرہینۃ واختلست الزہراء، یا رسول اللہ جو امانت میرے حوالے کر کے گئے تھے وہ امانت مجھ سے پلٹا لی گئی، یا رسول اللہ زہرا کو مجھ سے چھین لیا گیا، یا رسول اللہ زہرا کو مجھ سے جدا کر دیا گیا، کلا عن صفیت کا صبری، یا رسول اللہ زہرا کی موت میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ اما میں علماء کی موجودگی میں اگلے جملے کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، ہم کیا سیدہ طاہرہ کی عزاداری کریں گے؟ 1 سال کے بعد ایام فاطمیہ میں 5 مجلسیں، 1 سال کے بعد ایام فاطمیہ میں 10 مجلسیں، جاؤ نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے، علماء سے جا کے ترجمہ کروا لینا، میرے لفظوں کی تصدیق ہو جائے گی۔ مولا امیر المومنین رسول اللہ کی قبر پر یہ فرما رہے تھے، قل عن صفیت کا صبری، یا رسول اللہ اب زہرا کی موت پر مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ اما حزنی فسرمد، جملہ سننا، قبر پیغمبر پر فرما رہے تھے، یا رسول اللہ علی جب تک زندہ رہے گا زہرا کا عزادار بن کے زندہ رہے گا، یا رسول اللہ یہ وہ غم ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اما لیلی فمسہدو، یا رسول اللہ اب زہرا کی جدائی میں علی کی راتیں جاگ جاگ کے گزرے گی، یا رسول اللہ علی کو راتوں کو نیند نہ آئے گی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔